BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. ترک صدر رجب طیب اردوان کا اعتراف کہ اتوار کو ہونے والے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں مقابلہ کانٹے کا ہوگا. اپنے شوہر کی غیر قانونی تاریک وطن سے متعلق پالیسی کی نقاد. امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کا والدین سے علیحدہ کیے جانے والے بچوں کے ایک مرکز کا دورہ. اور ہفتے وار ٹیک بلیٹن کلک میں دیکھیے گا کہ انسان کا بنایا ہوا کمپیوٹر انسان سے ہی فی البدیہہ اور مدلل بحث کرنے لگا. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے تسلیم کیا ہے کہ اتوار کو ہونے والے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں مقابلہ سخت ہوگا. سب سے بڑے حریف محرم انجے نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر اردوان کے بارے میں کہا کہ وہ اب تھکے ہوئے اور تنہا آمر ہیں. انہوں نے ملک میں گزشتہ 2 سال سے لگی ایمرجنسی کو ختم کرنے کے وعدے کو بھی دہرایا. BBC کے نامہ نگار مارک لوین کی رپورٹ غضنفر حیدر کی زبانی. 2 سالہ نوال اپنی ماں سے کبھی نہیں ملی. پولیس نے ان کی گردن پر گولی ماری تھی اور وہ نوال کو جنم دے کر چل بسیں. نوال اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہے. اس کے والد جیل میں ہیں. خاندان کا کہنا ہے کہ وہ کرد جنگجوؤں PKK اور حکومتی افواج کے درمیان جھڑپوں میں پھنسے ہوئے ہیں. وہی حکومت جس کے بارے میں صدر اردوان کو امید ہے کہ اتوار کے انتخابات کے بعد وہ پھر اس کے لیڈر ہوں گے. جب نوال بڑی ہوگی تو میں اسے بتاؤں گی کہ ریاست نے اس کی ماں کو قتل کیا اور باپ کو جیل میں ڈال دیا. اردوان نے جو میری فیملی کے ساتھ کیا، مجھے اس سے نفرت ہے. لیکن وہ یہاں آئے. کرد آبادی والے جنوب مشرقی ترکی میں انہیں اکثریت حاصل نہیں ہے، لیکن ان کڑے انتخابات میں انہیں جیتنے کے لیے کرد ووٹوں کی ضرورت ہے. ایک قوم، ایک جھنڈا اور ایک ریاست، یہ ہے ان کا نعرہ. لوگ نیٹو کے اس طاقتور اور شام کے معاملے میں اہم مغربی اتحادی ملک کے لیڈر کے نعروں کا جواب دے رہے ہیں. بعض ترک آج بھی ان کی ایسے تعظیم کرتے ہیں جیسے کہ خدا کی. سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے خلاف کھڑے عوام کی شدید نفرت کو شکست دے سکیں گے؟ یہ الیکشن ترکی کے ان 2 حصوں کے درمیان جنگ ہے جن میں تفریق بہت گہری ہے. یہاں سیکیورٹی سخت ہے. کردوں کی حمایتی جماعت کو حکومت دہشت گرد کہتی ہے. ان کا امیدوار جیل سے انتخاب لڑے گا. کئی افراد کو اردوان کی مشینری کی جانب سے دھاندلی کا خدشہ ہے. ادھر بحر اسود کی طرف صدر کے گڑھ میں تصویر مختلف ہے. نئے اسکول اور اسپتال تعمیر کر کے انہوں نے حمایت حاصل کی ہے. اقتصادی ترقی سست ہے لیکن یہ خطہ وفاداروں کا ہے. جیسے جمال بایر جن کا خاندان نسلوں سے میوے کاشت کرتا آیا ہے. وہ صدر اردوان کے بڑے حامی ہیں. اگر اردوان کہہ دیں کہ یہاں سڑک بنے گی تو وہ 3 دن میں تعمیر ہو جائے گی. ہمیں خوشی ہے کہ ایک مسلمان ملک کی حکمرانی ایک مسلمان صدر کر رہا ہے. وہ آمر نہیں، عالمی لیڈر ہیں. یہاں خوف کی چادر تلے اختلاف رائے صرف سرگوشیوں میں ہی کیا جاتا ہے. ہماری ملاقات ایک ایسے پولیس چیف کی اہلیہ سے ہوئی جو اس ناکام بغاوت کے بعد جیل میں ہیں، اور ناقدین کہتے ہیں یہ مخالفین کا صفایہ ہے. سب سے مشکل تنہائی ہے. میری بیٹی کے پاس والد نہیں. زیادہ برا کیا ہے، ہمارے مستقبل کی تباہی یا پھر ترکی کے نظام عدل کی؟ اردوان انسانیت کے خلاف جرائم کر رہے ہیں. یہ سیاسی انتخاب مستقبل طے کرے گا. یہ ترک جمہوریت کے رخ بلکہ اس کی بقا کا ووٹ بھی ہوگا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومتی اداروں کو ان خاندانوں کو دوبارہ یکجا کرنے کا حکم دیا ہے کہ جن کے بچوں کو ان کے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کی پاداش میں علیحدہ کر دیا گیا تھا. امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی ان لوگوں میں شامل تھیں جنہوں نے خاندانوں کو بکھیر دینے کی پالیسی پر تشویش ظاہر کی تھی. کرس بکلر کی رپورٹ اسد علی کی زبانی.
خاتون اول کو احساس ہے کہ حالیہ ہفتوں میں امریکہ کی سرحدوں پر آنے والے بہت سے خاندانوں کا اس طرح استقبال نہیں کیا گیا ہوگا جس طرح وہ چاہتے تھے۔ یہ ان مراکز میں سے ایک ہے جہاں تارکین وطن کے بچوں کو والدین سے الگ کر کے رکھا جا رہا ہے، اور ان کا یہ دورہ ان کی تشویش ظاہر کرتا ہے کہ ان کے خاوند کی صدارت میں امریکہ کے پرچم کے سائے میں کیا ہو رہا ہے۔ I'm here to learn about your facility and which I know you house children. میں آپ کے مرکز کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، اور میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ میں ان بچوں کو جلد سے جلد ان کے والدین تک پہنچانے میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتی ہوں۔ To these children to reunite with their families as quickly as possible. صدر ٹرمپ نے پنجروں میں قید بچوں کی تصاویر پر شدید رد عمل اور خاندانوں کے بچھڑنے کی کہانیوں سے پھیلنے والی مایوسی کے بعد اپنی پالیسی واپس لے لی ہے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں کہ یہ خاندان کب اور کیسے دوبارہ اکٹھے ہوں گے۔ میلانیا ٹرمپ ٹیکساس تو ہمدردی کے اظہار کے لیے آئی تھیں، لیکن ان کے کورٹ نے ایک تنازع پیدا کر دیا ہے اور اس پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ کورٹ پر لکھا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیا آپ کو ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ خاتون اول کا اشارہ بقول ان کے فیک نیوز میڈیا کی طرف تھا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ واشنگٹن کو امیگریشن کے مسئلے کی حل کی تلاش کرنے میں مشکل کا سامنا ہے۔ ہالز آف کانگریس میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور اس مسئلے کے بارے میں نئے قوانین پر ووٹنگ اگلے ہفتے تک مؤخر کر دی گئی ہے۔ تاہم پناہ کے لیے آنے والے خاندانوں کو روکنے کا ابھی کوئی راستہ نہیں۔ اٹلی نے کہا ہے کہ وہ تارکین وطن کو لانے والے امدادی جہاز لائف لائن کو ضبط کر لے گا۔ اطالوی حکام کا موقف ہے کہ یہ تارکین وطن غیر قانونی ہے۔ واضح ہے کہ جرمن این جی او مشن لائف لائن کے امدادی جہاز نے بین الاقوامی پانیوں میں ڈوبتے تارکین وطن کو بچایا تھا اور اطالوی بندرگاہ میں لنگر انداز ہونے کی درخواست کی تھی۔ یورپی یونین نے امریکہ کی طرف سے محصولات عائد کیے جانے کے بعد جوابی اقدامات کے طور پر امریکی اشیاء پر محصولات عائد کر دیے ہیں، جن کا نفاذ آج سے ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ کے علاوہ چینی مصنوعات پر بھی 25% محصولات عائد کیے ہیں۔ ایئر بس نے خبردار کیا ہے کہ اگر برطانیہ یورپی یونین کے سنگل مارکیٹ اور کسٹمز یونین سے بغیر کسی عبوری معاہدے کے نکلتا ہے تو وہ برطانیہ میں اپنا کاروبار بند کر دے گی۔ ایئر بس برطانیہ میں 14,000 لوگوں کو روزگار مہیا کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے متعلقہ شہری حکام کو ہدایت کی ہے کہ فوج کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے عرصے دراز سے بند سڑک کو ایک ہفتے میں دوبارہ کھول دیا جائے۔ عدالت نے کہا ہے کہ فوج پر بھی اسی طرح قانون کی پاسداری لازمی ہے جس طرح عام شہریوں پر ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے اس وقت براہ راست موجود ہیں ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک۔ شہزاد ملک صاحب، کیا کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں اور اس کی وجہ ہے کیا؟ جی شفیع، اسلام آباد میں تجاوزات کو ہٹانے سے متعلق نوٹس کی جب سماعت تھی تو عدالت کے جج شوکت عزیز صدیقی کافی برہم تھے کہ سیکیورٹی کے نام پر جو سڑک ہے جو ISI کے دفتر کے سامنے ہے اس کو کیوں بند کیا گیا ہے، اور انہوں نے وزارت دفاع کے اہلکار سے بھی کہا کہ اگر ان کے بقول پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد اس سڑک کو بند کرنا بلا جواز ہے۔ سیکرٹری وزارت دفاع کے اہلکار نے بتایا کہ یہ معاملہ CDA کی مشاورت سے اس سڑک کو بند کیا گیا تھا، لیکن وہ اس بارے میں کوئی دستاویزی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکے، جس پر عدالت نے انہیں کہا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس سڑک کو دوبارہ کھول دیا جائے۔ تو ویسے شہزاد ملک، اگر صرف اسلام آباد کی بات کریں تو یہ واحد سڑک تو نہیں ہے نا کہ جو بند ہو، سڑکیں تو اور بھی بند ہیں نا؟ جی شفیع، ایسا ہی ہے، بلکہ اسلام آباد میں جو 2 5 اسٹار ہوٹلز ہیں ان کے سامنے بھی جو شاہراہیں گزرتی ہیں ان کو بھی سیکیورٹی کے نام پر بند کیا گیا تھا۔ تو یہ معاملہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی نوٹس میں آیا تھا، تو انہوں نے بھی اس معاملے کو دیکھتے ہوئے ان شاہراہوں کو فوری طور پر کلیئر کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد اس کو فوری طور پر جو ہے وہ مکمل طور پر تو نہیں کھولا گیا، لیکن جزوی طور پر وہ سڑکیں بحال کر دی گئی ہیں۔ میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا شہزاد ملک، عدالت کے اس حکم پر عمل درآمد کرائے گا کون، مجھے ذرا یہ بتائیں۔ جی شفیع، یہ صرف معاملہ ISI کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے سڑک گزرنے والی سڑک کا نہیں ہے، بلکہ اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں جہاں پہ سیاستدان اور بیوروکریٹس ہیں انہوں نے بھی اپنے گھروں کے سامنے جو شاہراہیں گزرتی ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے، جبکہ عدالت کے یہ واضح احکامات ہیں کہ کوئی بھی تجاوزات جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، ان کو مکمل طور پر ہٹایا جائے۔ شہزاد ملک، بہت بہت شکریہ۔
BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर देखिएगा बांग्लादेश में पनाह लेने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को अब मौसम की कैसी बेरहमी का सामना है, और देखिएगा कि ड्रिल मशीनें जैसे बर्क़ी औजार हाथ के इशारे और सोच की रौ पर कैसे काम करेंगे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। म्यांमार में फौज के हाथों मुबैना नस्ली सफाई से भागकर बांग्लादेश में पनाह लेने वाले 2 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को अब मानसून की शदीद बारिशों से खतरा लाहक है। अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि वो म्यांमार की सरकारी फ़ौज के हमलों से बचकर भागने वाले ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना चाहती है। कॉक्सेस बाजार के बालूखाली कैंप से नामनिगार डॉन जॉनसन की रिपोर्ट काशिफ कमर की ज़बानी। इन पहाड़ियों को तराशने वाला पानी ही अब यहाँ आ बसने वालों की जिंदगी भी मुतय्यन कर रहा है। गुज़िश्ता पूरे हफ्ते बिला नाका बारिश हुई है, हालांकि मॉनसून का भी बाकायदा आगाज भी नहीं हुआ। अपने घरों से जान बचाकर भागने वाले ये लोग अभी संभल भी ना पाए थे कि नई मुसीबत आन पड़ी। मुस्तकिल बारिश से ज़मीन नरम होकर सरक सकती है, यानी पहाड़ी ढलानों पर बने खेमे बह सकते हैं। मोहम्मद ने मुझे बताया कि वो खुद को महफूज नहीं समझता। उसका कहना था कि वो गुज़िश्ता रात कीचड़ में सोया और यूं लग रहा था कि खेमा उड़ने वाला है। खातून ने बताया कि वो बारिश से खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि वो मैदानों में रहते थे, न कि पहाड़ों पर। यहाँ ज़मीन सरक रही है और बच्चे मर भी रहे हैं। ये सोगवार खानदानों में से एक है। अब्दुल शकूर का कम उम्र बेटा दीवार गिरने से हलाक हो गया था और उसकी बीवी अभी तक सदमे में है। फुरकान की उम्र सिर्फ 3 बरस थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने गारे से दीवार खड़ी की थी। मैं पक्का घर भी नहीं बना सकता था, इसीलिए बांसों की झोपड़ी बनाई थी। मेरे बीवी बच्चे जख्मी भी हुए। इस सानेहा का बाइस बनने वाला मलबा अभी तक उनके आसपास बिखरा हुआ है। मज़ीद बारिशों से बीमारियां फूट पड़ने का भी खतरा बढ़ रहा है। कॉक्स बाजार में 7 लाख रोहिंग्या पनाहगज़ीन हैं और इमदादी इदारों के मुताबिक हज़ारों अफराद मर सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ईद का इस्लामी त्यौहार था, लेकिन इन हालात में किसी खुशी का क्या तसव्वुर किया जाए। इन लोगों के हालात ज़िंदगी या तो इनकी पीछे छोड़ी हुई ज़मीनों से इबारत होते थे या उस मंजरनामे से जहां ये जाने बचा कर पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ भी सांस का ये नाजुक रिश्ता ख़तरे में है। स्लो मोशन में ज़िंदगी कैसी होगी? अपने मोबाइल, गेमिंग कंसोल, घड़ी, स्पीकर, जो भी डिजिटल तामझाम है वो सब अब आप इशारों से कंट्रोल कर सकते हैं। और तो और अब बहस और मुबाहिसा सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, बल्कि साइंस ने अब मशीनों को भी गुदगुदा दिया है और बहस सिखा दी है। भला बताओ। बारी है हफ्तेवार टेक बुलेटिन क्लिक की, आज समरा फातिमा के साथ। फेसबुक ने सोशल मीडिया स्टार्स के लिए एक नया फीचर मुतारिफ करवाया है। इस नई सर्विस का नाम है वॉच। इससे सोशल मीडिया स्टार्स मारूफ प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर वीडियोस बनाएंगे। इसके अलावा फेसबुक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जाने वाली वीडियोस का दौरानिया 1 घंटे तक बढ़ाने का ऐलान किया है, जबकि YouTube अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च करने में मसरूफ है। इस सर्विस से YouTube के वीडियोस आप ऑफलाइन रहकर भी देख सकेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी स्लो मोशन में कैसी होगी? ग्राफिक चिप बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया ने इस ख्वाहिश को अब हकीकत में बदल दिया है। कंपनी ने मसनूई ज़हानत की मदद से 1 सेकंड में 30 फ्रेम की वीडियो को 1 सेकंड में 240 फ्रेम्स में तब्दील करके ऐसा किया है।
गैजेट्स को अपनी आवाज़ के ज़रिए कंट्रोल करना अब बहुत आम होता जा रहा है, लेकिन अमरीकी यूनिवर्सिटी MIT के टेक लैब्स अब इससे एक कदम और आगे निकल गए हैं। MIT के साइंसदानों ने एक ऐसा तरीक़ाकार ईजाद किया है जिससे आप अपने रोबोट्स या डिवाइसेस को आवाज़ के ज़रिए नहीं बल्कि हाथ के इशारों और सोच से कंट्रोल कर सकते हैं। इंसानी तारीख में पहली मर्तबा मसनूई ज़हानत की कंप्यूटर मशीन ने इंसान से मुबाहिसा किया और 2 मौज़ूआत पर इंसानी दलाइल का जवाब दिया। सैन फ्रांसिस्को में एक हॉल में होने वाले इस मुबाहिसे में कंप्यूटर बनाने वाली मारूफ कंपनी IBM के प्रोजेक्ट डिबेटर ने बात की, दूसरों की बात सुनी और फिर जो निकायत उठाए गए उनका दलाइल के साथ जवाब दिया। माहिरीन ने इस पेशरफ्त को मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तारीख में एक बड़ा संग मील करार दिया है। एक किताब आई थी, नाम था ब्रेक थ्रू। 20-25 साल पहले वो चीज़ें अमलन दिखाई दे रही हैं कि जिसकी पेशगोई की गई थी। और अब शेरों की बात। इंडिया में मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से कल एक शेर को मशरक़ी रियासत उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व मुंतकिल किया गया। ये एक गैर मामूली तजर्बा है जिसके तहत मध्य प्रदेश से 6 शेर उड़ीसा मुंतकिल किए जाएंगे। दिल्ली से सुहेल हलीम। हाँ वही पकड़ने दो। महकमा जंगलात के माहिरीन ने बुध की शाम इस शेर को काबू करने के लिए बेहोश करने वाली बंदूक या ट्रैंकुलाइजर गन का इस्तेमाल किया था। इसके बाद शेर की आंखों पर कपड़ा डाला गया और मुकम्मल पैमाइश के बाद इसे एक पिंजरे में मुंतकिल कर दिया गया। कान्हा से सतकोसिया 680 किलोमीटर दूर है। शेर के काफिले में 4 ट्रक शामिल थे जिनमें डॉक्टर भी सवार थे। यह सफर 22 घंटों में मुकम्मल किया गया और MB2 नामी इस शेर को जुमेरात की दोपहर सतकोसिया के जंगल में छोड़ दिया गया। इसका साथ देने के लिए एक शेरनी भी मुंतकिल की जाएगी, लेकिन बरसात के बाद। इस प्रोग्राम का मकसद उन इलाकों में शेरों को मुंतकिल करना है जहां उनकी आबादी खत्म या बहुत कम हो गई है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही साहब इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारा ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के जरिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।